اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد آج کی یہ مجلس وقت سے تھوڑا دیر سے شروع ہو رہی ہے، جس کا کل پورے طور پر خیال رکھا جائے گا۔ تھوڑی سی میں نے جس کو کہا جائے فرصت سے اجازت لے لی تھی۔ حسن بھائی سے کہا تھا کہ میں تھوڑا سو لیتا ہوں تاکہ جب تک مجلس کا ٹائم ہو تو میں فریش ہو جاؤں اور ویسے پڑھ سکوں جیسے کم سے کم مجھے پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، کل کا کوئی جملہ آپ کو یاد ہو نہ یاد ہو، مگر آپ کو تلاش ضرور یاد ہوگا اور آپ کو طلب ضرور یاد ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو طلب سے ہی آگے چلتے ہیں، اور یہ جو طلب کی تلاش ہوگی تو آپ محسوس کریں گے کہ زندگی ایک ایسے زاویے پہ جا رہی ہے، زندگی ایک ایسے تسلسل پہ جا رہی ہے، زندگی پے در پے ایک ایسے راستے یا ایک ایسے موڑ سے گزر رہی ہے کہ آپ زندگی کو سمجھ رہے ہیں، چاہے زندگی آپ کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں کہ خدا نے یہ انتظام کیا ہے، خدا نے یہ انتظام کیا ہے کہ اس نے اپنی تلاش ہر انسان کے اندر بند کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر انسان کے اندر جو تلاش بند ہے وہ اس کی ہے۔ اچھا، علماء موجود ہیں، محظوظ ہوں گے، دو چیزیں ہیں۔ ایک اس نے حسین کا غم اور تسکین قلب ہر انسان کے اندر بند رکھا ہے۔ یہی جب بزرگ علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے ہر معصوم کی شہادت ہے، سب پہ گریہ ہوتا ہے مگر اتنا گریہ نہیں ہوتا جتنا، اور کسی کا مصائب مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم رب نہ دے لیں کربلا کا۔ تو پوچھا گیا علماء سے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب نے جان دی ہے اسلام پہ، حسین نے جان دی ہے انسانیت پہ۔ اس لیے حسین کے علی اصغر کا تذکرہ ہو یا حسین کے علی اکبر کا تذکرہ ہو یا حسین کے قاسم کا تذکرہ ہو یا حسین کے عباس کا تذکرہ ہو یا ان کے اصحاب کا تذکرہ ہو، اگر عوام الناس میں اس میسج کو پہنچانے والا اچھا ہوتا ہے، اس کی زبان اچھی ہوتی ہے، تو راستے میں کھڑے ہوئے وہ لوگ بھی روتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ لوگ بھی روتے ہیں جو رسول کو نہیں مانتے، وہ لوگ بھی روتے ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو حسین ہے یہ صرف کسی ایک آدمی کی کامیابی کا نام نہیں، بشریت کی کامیابی کا نام ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت بڑا بادشاہ حسین ہے۔ انشاءاللہ کل تو میں عرض کروں گا کہ تھوڑا سا چھوٹا سا ایک اشارہ کر دوں۔ آپ میں سے ماشاءاللہ سے کتنے لوگ مشی میں گئے ہیں؟
کافی لوگ گئے ہوں گے مشی میں، ہے نا؟ کربلا تو کافی لوگ گئے ہوں گے ماشاءاللہ سے اس مجمع میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ چلے ہیں نا نجف سے کربلا تک، ہیں؟ ویسے علماء میں بہت سارے مفکرین کا یہ کہنا ہے کہ مشی دیکھ کر آخری زمانے میں کیا جلال ہوگا حکومت کا وہ سمجھ میں آتا ہے۔ مشی کے کمالات میں سے ایک یہ کمال سب نے محسوس کیا ہوگا کہ ادھر خواہش کرو اور ادھر خواہش کرو ادھر مل جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ خواہش کیا کہ مجھے حیدرآبادی بریانی مل جاتی، تو اب جو میں نے سوچا کہ حیدرآبادی بریانی مل جاتی، میں ابھی 2 قدم بھی نہ چل پایا تھا کہ ایک شخص وہ بریانی لے کے آ گیا۔ اچھا، میں نے تو جو سنا، اپنے کانوں سے جو سنا، جس آدمی کے ساتھ ہوا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ مشہد میں مولا کی طرف سے سوغات ملتی ہے شکر کی، تو وہ سوغات کے لیے میں نے سن رکھا تھا کہ بڑی مشکل سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، بہت مشکل سے وہ سوغات ملتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں میرا یہ دوست کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ سوغات کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مشی میں مل جائے؟ اور بولے میں آ چکا تھا کربلا، مشی سے واپس آ چکا تھا کربلا، اور اب میں کسی کام سے نجف جا رہا تھا۔ نجف جاتے ہوئے یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ اچانک کوئی شخص آ کے وہ چیز دیتا ہے جسے میں کھول کے دیکھتا ہوں تو وہی ہے جس کا ملنا بہت مشکل ہے۔ تو اب جو بادشاہ حسین کے لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنی تقریر کے شروع کرنے کے پہلے، پوری توجہ چاہتا ہوں، وہ یہ ہے خلاصتاً کہ دیکھیے کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی کھانا دے رہا ہے، کوئی چائے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا نا۔ اب میں اسے وکالت کی طرف لے کے آتا ہوں، میں جملے باندھ رہا ہوں جوانوں تمہارے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ فیسیلیٹی لینے والے کم ہیں، فیسیلیٹی دینے والے، کاش محسوس کر پاؤ اس جملے کو، کاش محسوس کر پاؤ اس جملے کو، فیسیلیٹی لینے والے کم ہیں اور فیسیلیٹی دینے والے زیادہ ہیں۔ اچھا بتاؤ پانی گھٹا کیا؟ ہاں پانی گھٹا کیا؟ ہاں کھانا گھٹا کیا؟ نہیں گھٹا نا، نہیں گھٹا نا۔ سونے کی جگہ گھٹی کیا؟ نہیں گھٹی نا۔ تو فیسیلیٹی دینے والے زیادہ ہیں، فیسیلیٹی لینے والے کم ہیں۔ فیسیلیٹی لینے والوں کی تعداد کی میں بات کروں، کم سے کم 4 کروڑ، کم سے کم 4 کروڑ، ٹھیک ہے نا، کم سے کم، پھر دوہرا رہا ہوں، کم سے کم 4 کروڑ یہ فیسیلیٹی لینے والے ہیں۔ تو کس نے سنبھالا ان کو؟ کس نے سنبھالا؟ دماغ لگانا، سوچنا، کس نے سنبھالا ان کو، ٹھیک ہے نا۔ اور جملہ سننا، جو جملہ دینے جا رہا ہوں، خدا کی قسم اسے اپنے کلیجے میں، اپنے دل میں حفظ کر لینا، اسے نقل کر لینا، اسے محفوظ کر لینا کہ فیسیلیٹی لینے والے کم ہیں، فیسیلیٹی دینے والے زیادہ ہیں۔ تو کس نے سنبھالا؟ عراق گورنمنٹ نے سنبھالا کیا؟ عراق گورنمنٹ نے سنبھالا؟ نہیں سنبھال سکتا ہے۔ عراق کی پبلک نے سنبھالا کیا؟ نہیں سنبھال سکتی ہے۔ ایران نے سنبھالا کیا؟ نہیں سنبھال سکتا ہے۔ لو میں ساری چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں، کلیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ عراق کی گورنمنٹ کی جو ان کی رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے ان کی کتنی آبادی ہے؟ 3 کروڑ 80 لاکھ، اس سے زیادہ کی ان کی آبادی نہیں ہے۔ اس آبادی میں شیعہ کتنے ہیں؟ 76% یا 80% مان لو۔ کتنے آنکڑے ہوئے؟ ان میں عورتوں کو نکال دو، ضعیف کو نکال دو، تو کتنے بچے؟ کتنے بچے؟ کتنے بچے؟ ساتھ رہنا میرے۔ 1.25 کروڑ کا مجمع 4 کروڑ کو کیسے سنبھال لے گا؟ کس طرح سنبھال لے گا؟ سمجھ میں آ رہے ہیں نا بات؟ میں ایک خلاصہ کرنے کو تیار ہوں، جو کوئی بات کرے اسے جواب دینے کو تیار ہوں۔ سنو، نہ عراق سنبھال رہا تھا، نہ ایران سنبھال رہا تھا، نہ لبنان سنبھال رہا تھا، تمہارا امام سنبھال رہا تھا۔ سنو ایک جملہ تمہارے امام کا کہوں، مولا فرماتے ہیں کہ خدا جسے بخشنا چاہتا ہے، خدا جسے بخشنا چاہتا ہے
اس کے دل میں میرے بابا کے قبر کی زیارت کی طلب پیدا کر دیتا ہے. مل جل کر درود پڑھے محمد و آل محمد. آپ کو اپنے وقت کے امام کی حکومت دیکھنا ہے، آپ مشی دیکھ لیجئے، دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کانپ جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے کس طرح سے حکومت چل رہی ہے. ایک بار چونکہ ماشاءاللہ سے تعداد کافی زیادہ ہو گئی، گزارش کروں گا جوانوں سے کہوں گا ذرا آگے آ جائیں، میرے پاس بالکل ایک دم قریب آ جائیں میرے. میں واقعاً شکر گزار ہوں جوانوں کا اور عزیزان کا. ماشاءاللہ جس طرح سے آپ سن رہے ہیں، جتنا پیار اور جتنے جذبے کے ساتھ، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. تو دیکھیے طلب پیدا ہوتی ہے، وہ تلاش تک لاتی ہے. تلاش کہاں تک لاتی ہے؟ تلاش معرفت پیدا کراتی ہے. ہاں اب دیکھیے بہت سیریس منزل میں تقریر آ چکی ہے. تلاش معرفت تک لاتی ہے. یہ عجیب چیز ہے معرفت، ٹھیک ہے. ہاں معرفت کیا کرواتی ہے؟ معرفت کا بائی پروڈکٹ ہے محبت. معرفت محبت کرواتی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی وہ تو لمحے بھر میں ہو جاتی ہے، تو پھر لمحے بھر میں تباہ بھی کر دیتی ہے. سمجھے؟ وہ تو جی بس ہو جاتی ہے تو پھر برباد بھی ہو جاتا ہے. ہاں محبت کے خلاف نہیں ہوں، بنا معرفت کے محبت کے خلاف. اچھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت کہتی ہو بھائی سے محبت کرو، بہن سے محبت کرو، ماں سے محبت کرو، گھر سے محبت کرو؟ اس کا مطلب اچھی چیز ہے، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کرو. پھر اچانک باپ کہتا ہے میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کیوں؟ باپ کہتا ہے کہ بیٹے کو، دھیرے سے بول رہے ہیں آپ لوگ لیکن آرام سے بولیے، آرام سے بولیے بھئی. وہ چیز جو خدا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اہل بیت ڈیمانڈ کر رہے ہیں، قرآن ڈیمانڈ کر رہا ہے، زندگی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ باپ سے پیار کیجئے، ماں سے پیار کیجئے، گھر سے پیار کیجئے، عزیز سے پیار کیجئے. وہ چیز اچھی ہوگی تبھی تو ڈیمانڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ایسا کیسے ہوتا ہے کہ باپ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے کہ پاگل ہو گیا ہے میرا بیٹا؟ کیونکہ اسے محبت ہو گئی ہے. گھبرا کے مت بولو، پریشان مت ہو، یہ سچ ہے، اس کو مان کے چلو، ٹھیک ہے. ہاں محبت ہو گئی ہے، کمال کی بات ہے. وہ چیز جو ڈیمانڈ میں تھی وہ چیز پاگل بنا رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو چلو ذرا اس کی ریسرچ کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. تو باپ کہتا ہے بیٹا یہ رشتہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے. بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہتا بابا آپ کو کیا پتا، آپ تو ویسے ہی سمجھ میں آتا نہیں ہے آپ کو کچھ، ٹھیک ہے. اب اس نے ماں کی لڑائیاں سن رکھی ہوتی ہیں تو وہ ماں کی آنکھوں سے باپ کو دیکھتا ہے. خدا نے تجھے اپنی آنکھیں دیکھی دی ہیں بھائی، تو اولاد بن کے باپ کو دیکھ. جب اولاد بن کے باپ کو دیکھے گا تو وہ تجھے تیرا باپ دکھائی دے گا. بہت بڑا جملہ کہا، خدا کی قسم بہت بڑا جملہ. اولاد بن کے دیکھ اپنے باپ کو، بیٹا بن کے دیکھ، وہ تجھے باپ دکھائی دے گا. وہ اماں کے جھگڑے سن رکھے ہوتے ہیں تو دماغ میں وہ ہوتا ہے کہ ماں بول رہی ہیں ہم بھی بول لیں. تمہارا باپ ہے، تم کچھ نہیں ہو اس کے بنا، کچھ نہیں. وہ ہے تو تم ہو. تم جو کچھ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بزنس مین ہو، بہت آگے بڑھ گئے، تمہاری بہت عزت ہے، بہت نام ہے. کیا ہو بھائی تم؟ اپنے باپ کی وجہ سے ہو جو ہو. باپ کی وجہ سے میری بات یاد رکھنا، جس دن تم اپنا باپ چھوڑ دو گے سماج تمہاری آبرو چھوڑ دے گا. باپ کو کبھی مت چھوڑنا. تو کیا ہوا؟ اب وہ ایک طرف بچہ کیا کہتا ہے، ارے ابا آپ کو نہیں پتا. اچھا بیٹا تو ہی بتا دے، مجھے نہیں پتا تو بتا دے.
بولے جو خاندان ہے وہ کسی کا نہیں ہے. اب باپ اندر ہنس رہا ہے کہ بیٹا خاندان کی بات تو کرے گا جبکہ میں تیرا باپ ہوں. مجھے پتا ہے کس کا خاندان کیا ہے اور کس کی شان کیا ہے. تو مجھے سمجھا رہا ہے, چل کوئی بات نہیں. تو اب اچھے اچھے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, وفاداری کے, امانت داری کے, زندگی کے, کمالات کے, آبادی کے, سکون کے, اطمینان کے, ٹھیک ہے نا. اور پھر دنیا, جنت, کائنات, یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کس لیے استعمال ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے نا, کہنے کی تو ضرورت ہے نہیں, ٹھیک ہے. باپ کہتا بیٹا یہ صحیح نہیں ہے, بیٹا میں تیرا باپ, میں تجھے سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کون ہیں, سماج پر اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا. نہیں مانتا بیٹا تو باپ کیا کرتا ہے, بہنوں کی شادی کی دہائی دیتا ہے. بیٹا تیری بہنیں ہیں, ان کی سماج میں شادی ہونا ہے, صحیح نہیں رہے گا, غلط ہو جائے گا, تو ذرا سوچ. مگر بچہ ہے کہ سوچتا نہیں ہے, کیا کہتا ہے صاحب مجھے تو محبت ہو گئی ہے. تو اب جب محبت ہو گئی ہے تو اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. یہ ہوتا ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھاؤں, بیچارہ باپ مولوی کے پاس آ جاتا ہے, مولانا صاحب آپ کے پاس تو میرا لڑکا آتا جاتا ہے, ہو سکے تو اسے ذرا سمجھائیے. عقل مند مولوی ہوگا تو نہیں سمجھائے گا, عقل مند مولوی ہوگا نہیں سمجھائے گا کہ بھائی جو باپ کی نہیں سن رہا میری کیا سنے گا. ٹھیک ہے, محسوس کر پا رہے ہیں, عقل مند کبھی نہیں بولے گا, اس بیچ میں پڑے گا ہی نہیں. اسے پتا ہے کہ اس میں کچھ ہونا ہوانا نہیں ہے. تو اب کیا ہوا, باپ نے مجبور, ماں نے مجبور ہو کے شادی کر دی. 1 مہینہ گزرا ہے, وہ جو جملہ بولنے والا ہوں اگر محسوس کر سکو تو محسوس کر لینا. 2 مہینہ گزرا, 6 مہینہ گزرا, سال گزر گیا. سال گزرتے ہی بیٹا باپ کے پاس آ گیا کہ آپ نے جو کہا تھا ٹھیک تھا. یہ پتا ہے بیٹا کیوں آیا, پتا ہے بیٹا, اسے معرفت ہو گئی ہے. میں نے جملہ بول دیا آپ کے سامنے, اللہ اکبر, اس بچے کو معرفت ہو گئی ہے. جسے امین سمجھتا تھا, جسے امین سمجھتا تھا وہ خائن نکلا, جسے اپنا وفادار سمجھتا تھا وہ دھوکے باز نکلا, ہے نا. جسے کچھ اور سمجھتا تھا وہ کچھ اور نکلا. کیسے پتا چلا, معرفت ہو گئی ہے, معرفت ہو گئی ہے. تو معرفت نے کیا کی, آنکھیں کھول دی. بھائی دیکھو یہی تو الفاظ ہیں, میں لفظوں کا خطیب ہوں, آپ سمجھ رہے ہو. معرفت نے کیا کی, آنکھیں کھول دی. خدا کی قسم جن آنکھوں کو باپ نہ کھول سکا, مولوی نہ کھول سکا, سماج نہ کھول سکا, اسے معرفت نے کھول دیا. معرفت نے کھول دیا. معرفت نے کیا کی, آنکھیں کھول دی. یہ عجیب چیز ہے معرفت. جب آنکھیں کھول دے, جب آنکھیں کھول دے تو بندے کو حور بنا دیتی ہے. میں نے بہت بڑا جملہ بولا اللہ کا. بندے کو کیا ہوا تھا, اور کو آنکھیں کھل گئی. آنکھیں کھلی تو خود کو کہاں دیکھا, جنت اور جہنم کے. انہی جملوں سے استفادہ کر رہا ہوں جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں. خود کو کہاں دیکھا, آنکھیں کھلتے ہی جنت اور جہنم کے درمیان دیکھا, جنت اور جہنم کے درمیان دیکھا. آپ کو پتا ہے نا یہ کیا ہوئی, حور کو معرفت ہوئی. معرفت. تو معرفت کو اللہ نے کہاں رکھا ہے, نمبر 1 پہ رکھا ہے. محبت کو کہاں رکھا ہے, نمبر 2 پہ رکھا ہے. اب مجھے خطابت سے مت روکنا, محسوس کر لینا جو کہنے جا رہا ہوں. تو نمبر 2 کو جوان نے کیا کیا, نمبر 1 بنا دیا. جب جہاں نمبر 2 نمبر 1 بنتے ہیں, جب جہاں نمبر 2 نمبر 1 بنایا جاتا ہے وہاں بربادی ہو جاتی ہے. آئے سلامت رہو. جو پاؤں رکھے دوش پیمبر پا کھڑے ہیں, معلوم یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں.
को उठाओगे रिवायत के सहारे, तारीख के कूड़े में कई लोग पड़े हैं। सलामत रहे आवाजें। तो क्या किया इस जवान ने? नंबर 2 को नंबर 1 बनाया, घर बर्बाद हो गया। यहां अरबों ने भी मिलके इसी कारस्तानी को अंजाम दिया, इसी कारस्तानी को अंजाम दिया। क्या हालात हो गए? जब भी कोई मुसलमान दिखता है बड़े आराम से उसे आतंकवादी लिख दिया जाता है, दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा। अरे ये मासूमियत का चेहरा है, आतंकवादियों का चेहरा नहीं है। मगर चूंकि मुसलमानों ने स्टेशन छोड़ दिया, स्टेशन छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद क्या हुआ, नंबर बिगड़ने के बाद क्या हुआ वो भी थोड़ा सा सुना दूं आपको। तैयार हैं आप सुनने के लिए? हैं? मगर जुमलों को महसूस कीजिएगा, जुमलों को, ठीक है? मैं बार बार कहा करता हूं, ये जो जुमले हैं ना यही आपको समझाते हैं। मेरी ये मान्यता है कि जब मजलिस हो तो इतनी सादी जबान में हो कि मजमे की 6ठी क्लास फेल को भी समझ में आ जानी चाहिए। मजलिस की खुसूसियत ये होनी चाहिए कि जो फेल आदमी है वो भी समझ जाए कि भाई मौलाना क्या कह रहे हैं, ठीक है ना? तो एक शख्स आया रसूल के पास, बहुत कम लफ्जों में, बहुत जल्दी जल्दी शख्स आया रसूल के पास। उसने कहा कि बहुत सारे लोग हैं मेरे गांव में, मुझे कुछ दिखा दीजिए अपनी करामात, ताकि मैं गांव वालों को जाके बताऊं और उन सबको अपने साथ मुसलमान कर लूं। पैगंबर ने कहा क्या देखना चाहता है? चलते चलते बाहर आ गए, सामने पहाड़ था। कह लेंगे ये फट जाए, चाक हो जाए, 2 हिस्सों में बट जाए। अच्छा फिर? इसमें से ऊँटनी चाहिए मुझे। ठीक है, आप सुनना, पूरा गौर से सुनना ताकि सब कुछ समझ आओ। इसमें से मुझे क्या चाहिए? ऊँटनी चाहिए। अब उसने जो आंखें खोली और देखा तो वाकई पहाड़ 2 टुकड़ों में बट रहा था, और पहाड़ बट रहा था और ऊँटनी निकल रही थी। उसने अपनी चीज यानी कंडीशन को, शर्त को और सख्त कर दिया। कह लगा कि ऐसा है, ये ऊँटनी तो चाहिए मगर मुझे वो ऊँटनी चाहिए जिसकी आंखें वैसी हो, बाल वैसे हो, चेहरा वैसा हो, नस्ल वैसी हो, जात वैसी हो। ये अरब में अलग अलग पाया जाता है, ठीक है ना? ये अरब में अलग अलग पाया जाता है। उसने सारी खुसूसियात को एक में मिला दिया। महसूस कर रहे हैं आप? पैगंबर ने कहा देख ले फिर नजर उठा के। अब जो उसने देखा तो वही ऊँटनी थी जो वो चाह रहा था। कहने लगा इसे यहीं रोक दिया जाए। कहा क्यों? कहा मैं वापस जा रहा हूँ गाँव, उन्हें लेके आऊंगा, फिर उन्हें दोबारा ये दिखाइएगा, फिर वो सारे के सारे मुसलमान हो जाएंगे। पैगंबर ने कहा कोई बात नहीं। इशारा किया, मौजूजा वहीं से रुका और वापस पलट गया। ये वापस अपने गांव चला आया, गांव लोगों को समझाया। आने में कुछ देर हो गई। चंद महीनों के बाद जब आया तो पता चला कि नबी दुनिया में नहीं है। अच्छा तो फिर किसके पास जाऊं? अच्छा तो फिर किसके पास जाऊं? लोगों ने बताया किसके पास जाना है, जहां लोगों ने बताया वहां चला आया। उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा मामला मेरे साथ हुआ था। आप कौन है? कहा तुझे बताया नहीं क्या मैं कौन हूँ? कहा मुझे बताया तो गया है, मगर ये मामला है कि मैं जब गया था तो मुझे ये दिखाया गया था, अब मैं देखने के लिए आया हूं दोबारा, तो क्या आप दिखा सकते हैं? उन्होंने दाहिने देखा, बाएं देखा, अपने लोगों को देखा कि भाई क्या जवाब दिया जाए। अब वो बेचारा पिटने पिटाने के पहले वहां से बाहर निकल गया। बाहर आया तो सलमान ने कलाई पकड़ी, खींच के उस दरवाजे पे लेके आए जिस दरवाजे पे आए बिना मुश्किलें कभी हल नहीं हुआ करती हैं। हाय 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 हाय, नकुल बाप किया। अंदर से आवाज आई सलमान उसे लेके आए हो? उसका भी नाम बताया, उसके बाप का भी नाम बताया। वो परेशान हो गया कि अभी तक तो उसे पहाड़ का फटना दिमाग खराब कर रहा था और अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये अंदर कौन है। मौला बाहर आए, चलने लगे, वो पीछे पीछे। चलते चलते मौला ने कहा हाँ बताओ। कहा मैं आया था, इस तरह से मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं कह के गया था कि मैं गांव से लोगों को लेके आऊंगा। मैंने कहा था कि इस मौजूजे को यहीं रोक दिया जाए।
ٹھیک ہے نا. اب وہ آگے بڑھنے لگا, بڑھ کے کہتا ہے یہ پہاڑی تھی, یہ علاقہ تھا, ایسے پہاڑ پھٹا تھا, ایسے اونٹنی نکلی تھی, میں نے پھر اپنی شرطوں کو بدلا تھا, پھر جب میں نے دیکھا تو وہی پایا جو میں چاہ رہا تھا. اور اس کے بعد واپس پلٹتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ پیچھے آنے والے علی کہاں ہیں. جیسے ہی اس نے پلٹ کے دیکھا, پتہ ہے کیا کہتا ہے, کہتا وہ بھی وہیں کھڑا تھا جہاں تو کھڑا ہے. سلامت رہو. محسوس کر پا رہا, سلامت رہے بچے. مل جل کے درود پڑھیں محمد وا. آپ نے محسوس کیا وہ جو نمبر بگاڑ دیتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے, اور جہاں نمبر خواب میں بھی نہیں بگڑتے وہاں کیا حالت ہوتی ہے. اب یہ بھی خطابت کا جملہ نہیں تھا, شیعہ کے بچے کو نیند سے بھی اٹھا کے پوچھو امام کتنے ہیں, تو کیا کہتا ہے 12 ہیں. معصوم کتنے ہیں 14 ہیں. اس کے یہاں دیکھو شیعوں کا تو یہی کمال ہے, ان کے یہاں آنکڑے نہیں بدلتے. ان کے یہاں کیریکٹر نہیں بدلتے ہیں. اچھا میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں, اپنی اور آپ کی نہیں کر رہا, ذہن میں ہے نا, اپنی اور آپ کی بات نہیں کر رہا, شیعوں کی بات کر رہا ہوں. ان کے یہاں آنکڑے نہیں بدلتے, ان کے یہاں کیریکٹر نہیں بدلتے, ان کے یہاں جملے نہیں بدلتے. ان کے یہاں جس کی عزت ہے اور جس کی عزت نہیں ہے. وہ منگل کو منگل کہتے ہیں, بدھ کو بدھ کہتے ہیں. ان کا ایک ماننا ہے کہ سنیچر چھت پہ بھی چڑھ جائے تو جمعہ سے بڑا نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم, خدا کی قسم, یہ بڑی عجیب قوم ہے. ہم اپنی اور آپ کی بات نہیں کر رہے, ہم تو محب ہیں مولا کے, ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہم ویسے ہو جائیں. ہم کہاں ہو سکتے ہیں خمینی, خوئی, سیستانی, ہمارے میں کہاں طاقت ہے, سیستانی بن جائیں. اچھا سنو, اب جب جاگ چکے ہو تو مجھے سن لو. ایک پارٹی بنی, اس پارٹی نے ایم ایل اے بنائے, ایم پی بنایا, گھنٹوں تقریریں کی, ہزاروں کروڑ روپے خرچ کیے, جیت گئی. جیت کے آ گئی. کس سے جیتی؟ اپوزیشن سے. کاہے سے جیتی؟ ووٹ سے جیتی. کیا لگا کے جیتی؟ پیسہ لگا کے جیتی. پیسہ, ٹائم, محنت, چہرہ, فلسفی, عراق, یہ سب کچھ لگا لیا. اس کے بعد جیت کے ایم ایل اے ایم پی لے کے آ گئے, حکومت نہیں بنا سکی. سنو اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں, اگر تم نے محسوس کر لیا میرے جوانوں تو تم شیعت کی جھلکی محسوس کر لو گے. جھلکی, پوری شیعت نہیں, میں ایک عکس تمہیں دکھا رہا ہوں, پوری توجہ چاہ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے نا میں پولیٹیکل لائف جیتا ہوں, آپ کو پتا ہے میں سیاست سمجھتا ہوں, تو جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اسے محسوس کر لینا کہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں. پیسہ لگایا, ایم ایل اے بنائے, ایم پی بنائے, عراق میں جیتی, ساری پارٹیوں سے جیتی, مگر سیستانی کے خاموشی سے ہار گئی. میں نے بہت سلامت ہو.
काहे से हार गई? सिस्तानी के खामोशी से हार गई, खामोशी से, कुछ बोला ही नहीं कुछ। भाई जो जीत के आया है, जो जीत के आया है वो तो सोचता है ना कि वो वक्त का सिकंदर है, उसे सब मानेंगे। मगर अली वालों का कमाल ये है, ये जिंदान में भी रहते हैं तो जिसे मानना होता है उसे ही मानते हैं। और इसीलिए मैं एक जुमला कहा करता हूँ शियों के लिए, इस जुमला कहा करता हूँ शियों के लिए कि हर शिया में एक मुख्तार होता है, हर शिया में एक मुख्तार होता है। बस इब्न ज़ियाद के बाहर आने की देर होती है, मुख्तार सामने आ जाता है। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये तलाश आपको मारिफत तक लेके आती है। मारिफत एक बाई प्रोडक्ट साथ लेके आती है जिसका नाम है मोहब्बत। मोहब्बत उस पहली सीढ़ी को कहते हैं जिसकी करोड़ों सीढ़ियां चढ़ने के बाद जो महल सामने आता है उसका नाम इश्क होता है। मोहब्बत इश्क तक पहुंचाती है, इश्क तक। इश्क आपको हुसैन तक पहुंचाता है, इश्क आपको हुसैन तक पहुंचाता है। ठीक है, तलब ने तलाश पैदा करवाई, तलाश मारिफत तक लेके आई, मारिफत मोहब्बत तक लेके आई, मोहब्बत इश्क तक लेके आई, इश्क आपको हुसैन तक लेके आती है। हाँ, इश्क हुसैन तक लेके आता है। हुसैन तक पहुंचने के बाद कोई आशिक नहीं बनता, आशिक बन जाता है, खुद ब खुद हुसैन तक पहुंच जाता है। अब मेरा जवान सोच रहा होगा अंदर ही अंदर कि यार मौलाना ने दो चीजें अलग अलग बता दी, हम तो एक ही से परेशान थे, मोहब्बत भी है और इश्क भी है। हाँ मेरे जवानों, मोहब्बत पहली सीढ़ी है, जिस सीढ़ी के करोड़ों सीढ़ियों के बाद से जो महल दिखाई देता है उसका नाम है इश्क। इश्क ये इतना आसान नहीं है, बहुत सख्त मंजिल है। देखो जब हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत और इश्क में जो फ़र्क है वो भी सुन लो। एक कमरा है, उसमें एक टेबल है, एक न्यूज़पेपर है, चाय का एक कप है, खिड़की खुली हुई है, रोशनी आ रही है, राइट हैंड साइड पे लाइब्रेरी है, उसमें कुछ किताबें रखी हुई हैं। तो आपको चाय का कप भी दिख रहा है, टेबल भी दिख रहा है, न्यूज़पेपर भी दिख रहा है, उसमें रिपोर्टिंग भी दिख रही है, खिड़की भी दिख रही है और आती हुई रोशनी भी दिख रही है। इसका नाम है मोहब्बत। सब कुछ दिखाई दे रहा हो इसे कहते हैं मोहब्बत। तो ये आपको दिखाई क्यों दे रहा है? चूंकि रोशनी है। अगर ये रोशनी हटा दी जाए और अंधेरा कर दिया जाए तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अच्छा, रोशनी कहाँ से आ रही है? सूरज से आ रही है। किस चीज से आ रही है? सूरज की किरणों से आ रही है। किरणें कहाँ से आ रही है? खुली हुई खिड़की से आ रही है। तो अब आप देखिए कि अगर खुली हुई खिड़की से रोशनी आए तो आपको ये सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है ना। अब मैं आपको उठाऊं आपकी कुर्सी से और वहां पहुंचा दूं जहां से रोशनी आ रही है, यानी आपको सूरज के सामने बिठा दूं, फिर आपको पेपर दिखेगा, टेबल दिखेगा, चाय का कप दिखेगा, न्यूज़ की सतरें दिखेंगी, लाइब्रेरी की किताब दिखेगी। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं? जब मैं सूरज के पास हूं तो मुझे जो कुछ दिखेगा वो सूरज दिखेगा, जितना दिखेगा वो सूरज दिखेगा, जब जब दिखेगा सूरज दिखेगा, मुझे सूरज के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। समझ में आया? तो ये जो कमरे में सब कुछ दिख रहा है इसे मोहब्बत कहते हैं।
جو کچھ نہیں دکھ رہا ہے اسے عشق کہتے ہیں، اسے عشق کہتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو ہم جو سارے ہیں نا انسان، یہ سارے مسلمان، یہ سارے مولا کے چاہنے والے، ہمیں اللہ و رسول سے محبت ہے، محبت ہمیں سب کچھ دکھتا ہے، مولا بھی دکھتے ہیں، اپنا کام بھی دکھتا ہے، راستہ بھی دکھتا ہے، اپوائنٹمنٹ بھی دکھتی ہے، جانا بھی دکھتا ہے، شادی بھی دکھتا ہے، اس شادی میں جو ڈانس ہو رہا ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے، اور مسجد میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے، سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی ایک چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے، سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبت۔ لیکن بس صرف اور صرف وہ دکھائی دے اور اس کے سوا کچھ نہ دکھائی دے، اسے کہتے ہیں عشق۔ تو ہم سب کو اپنے گھروں میں، گھروں میں خدا سے محبت ہے، اور حسین کو کربلا میں خدا سے، میں نے پڑھ دیا تمہارے سامنے۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ ماشاءاللہ سے سلامت رہو بچے۔ اور یہ خدا کیوں کہہ رہا ہے لبیک یا حسین؟ اسے سمجھ لو ذرا سا، اسے سمجھ لو جو میں سمجھا رہا ہوں تمہیں۔ دیکھیں وہ جو کربلا میں کھڑے ہیں نا، تو کربلا میں حسین کو صرف خدا دکھ رہا ہے، صرف خدا، صرف خدا، اور کچھ نہیں، صرف خدا۔ اچھا دیکھو، محبت ہو گئی آدمی کو، آدمی کی شادی ہو گئی، شادی کے 2-4 سالوں میں جب تک اسے اولاد نہیں ہوتی ہے تب تک سماج میں وہ کہتے ہیں صاحب جتنا میرا شوہر مجھے چاہتا ہے اتنا دنیا کا شوہر نہیں چاہتا ہوگا، شوہر کہتا ہے جتنا میری بیوی مجھے چاہتی ہے اتنا دنیا کی بیوی نہیں چاہتی ہوگی۔ تو سب سے زیادہ وہ اپنی محبت کو ویلو دیتے ہیں، سب سے زیادہ وہ اپنی ویلو کو نمبرز دیتے ہیں کہ ہمارا نمبر 1 جو ہے وہ پیار ہے، ہماری نمبر 1 محبت ہے، وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خدا کیا کرتا ہے، ان 2 لوگوں کو ایک اولاد دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ان 2 لوگوں کو اولاد دے دیتا ہے تو اولاد کو دھیرے دھیرے بولنا آتا ہے، ماں کوشش کرتی ہے بابا جلدی بولے، باپ کوشش کرتا ہے ماں جلدی کہے، ٹھیک ہے نا۔ ان دونوں کوششوں کے درمیان ان کے قریب جا کے پوچھو بھیا سنا تھا کہ تم بہت پیار کرتے تھے ایک دوسرے کو، تو وہ جو تمہاری محبت تھی وہ کتنے لیول پہ ہے، اور یہ جو تمہیں محبت ہے دونوں کو اس بچے سے یہ کس لیول پہ؟ تو کہیں گے ارے مولانا کہاں ہماری محبت اور کہاں بچے کی محبت، کوئی ملایا نہیں جا سکتا۔ ہماری ہزاروں محبتیں بچے کی محبت پہ ہے نا، سچی بات ہے نا، جھوٹ تو نہیں پڑھ رہا ہوں نا، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کو مس گائیڈ تو نہیں کر رہا ہوں نا۔ ہمارے سماج میں یہی ہوتا ہے نا، ہماری فیلنگ تو یہی کہتی ہے نا کہ ماں باپ کی محبتیں بچوں پہ قربان چلی جاتی، سچ ہے نا۔ تو کیوں چلی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ تمہاری محبت ہے ہی یہی، بس قربان ہو جاؤ، تمہاری محبت ہے ہی یہی، قربان ہو جاؤ، قربان کر دو نہیں۔ آئے کاش میں تمہیں سمجھا سکوں، کاش میں تمہیں سمجھا۔ اب اگر میں اس ماں اس باپ سے کہوں کہ اپنا بچہ قربان کر سکتے ہو کیا، تو وہ کہیں گے ارے پاگل ہو گئے، ہم قربان ہو جائیں گے مگر بچہ قربان نہیں کریں گے۔ یہ محبت کا معیار ہے، ہم قربان ہو جائیں گے مگر بچہ قربان نہیں کریں گے، یہ محبت کا معیار ہے۔ ہم قربان ہوں گے، بچہ قربان نہیں کریں گے، مگر جب عشق ہو جائے تو حسین اصغر قربان کر دیں گے، علی اکبر قربان کر دیں گے۔ مل جل کے درود پڑھے محمد وآل محمد۔ ہے نا عشق، عشق خدا جب کرنے والا حسین ہو اور جس سے کیا جائے وہ مالک ہو،
تو پھر اکبر کی قربانی دینے میں حسین کے پاؤں نہیں کانپتے. یہ ہے کمال، یہ ہے معیار. اور کیا کمال ہے عشق کا، کیا کمال ہے عشق کا. اطمینان ہی اطمینان ہے. اطمینان ہی اطمینان ہے. اتنا اطمینان ہے کہ خدا اطمینان کے نام سے پکار رہا ہے. نفس المطمئنہ. ہائے ہائے ہائے. اور سنو، ایک عرفانی جملہ بولنے جا رہا ہوں. علم سے مت سمجھنا، قلب سے سمجھنا، دل کی آنکھیں کھول کے سننا. یہ جو کہا ہے خدا نے، داخل ہو جا. یہ پوری آیت ذہن میں رکھ لینا، پوچھ لینا کسی بڑے سے، جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں، اور پوری یا ایتھل کی پوری آیت کے آخر کے جملے میں آنا، داخل ہو جا فی جنتی. جنتی جنتی یہ لفظ دہرا رہا ہوں، اور جو جملہ کہنے جا رہا ہوں بہت اہم ہے. یہ کس کے لیے آیت ہے؟ صرف اور صرف مولا حسین کے لیے آیت ہے. خدا کس نام سے پکار رہا ہے؟ اطمینان سے. اطمینان والے حسین کو پکار رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ داخل ہو جا. کہاں داخل ہو جا؟ فی جنتی. دیکھو عربی میں کتاب مطلب کتاب، کتابی مطلب میری کتاب. کیا کہہ رہا ہے؟ جنتی، میری جنت میں. ساری دنیا اہل بیت کے جنت میں ہوگی، حسین خدا کی جنت میں ہوگا. نفس مطمئنہ عشق کی آخری منزل کو کہتے ہیں. عشق کی آخری منزل کو. محبتیں تمہیں بے چین کرتی ہیں، عشق تمہیں اطمینان دیتا ہے. محبتیں تمہیں گھبراہٹیں دیتی ہیں، عشق تمہیں سکون قلب دیتا ہے. محبتیں پیاس ہوا کرتی ہیں، عشق سیرابی ہوا کرتا ہے. محبتیں راستوں کا نام ہے، عشق منزل کا نام ہے. محبتیں کتابوں کا نام ہے، عشق کتاب کے عالم کا نام ہے. ان میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بمبئی میں ایک جملہ میں نے پڑھا تھا اپنے جوانوں کے بیچ میں، یہاں بھی دہرانا چاہوں گا اگر محسوس کر سکو. آخری جملے ہیں آج کی اس مجلس کے. جب سے عشق بنا یہ کبھی عقل کے سامنے کھڑا نہیں ہوا. جب سے عقل بنی اس نے کبھی عشق کو کچھ نہیں مانا. یعنی عقل عشق کو کچھ نہیں مانتی، عشق عقل کو کچھ نہیں. دونوں کی نہیں بنتی، دونوں کبھی جمع نہیں ہوتے. عشق کہتا ہے ہر چیز کا حساب کرنا بھی کوئی بات ہے، عقل کہتی ہے بنا حساب جینا بھی کوئی جینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ محسوس کر پا رہے نا؟ عقل کبھی عشق کو قبول نہیں کرتی. عقل کہتی ہے ٹائم خراب کرنا ہے، زندگی ملی ہے عشق میں گزارنے کے لیے تھوڑی ملی ہے. عشق کہتا ہے ہر چیز پروسیس میں کرتے ہو، کبھی آسمان کے اعجاز بھی دیکھ کے مان لیا کرو، ہے نا؟ عشق کہتی ہے کچھ اور بات، عقل کہتی ہے کچھ اور بات. اب بس میں جو جملے کہنے جا رہا ہوں میں دعا کروں گا میرے جوان تم محفوظ کر سکو، ہے نا؟ دیکھو عقل کہتی ہے، عقل کہتی ہے، عقل کہتی ہے پانی ڈباتا ہے. عقل کہتی ہے پانی ڈباتا ہے. عشق کہتا ہے اگر موسیٰ ہو تو نکل جاتا ہے. محسوس کرنا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں. عقل کہتی ہے آگ جلا دیتی ہے. عقل
عقل کہتی ہے آگ جلا دیتی ہے، عشق کہتا ہے اگر ابراہیم ہو تو آگ ٹھنڈی بن جاتی ہے۔ عقل کہتی ہے پھانسی مار دیتی ہے، عقل کہتی ہے اگر عیسیٰ ہو تو خدا بچا لیتا ہے۔ عشق کی گنت کو عقل نہیں مانتی، عقل کی گنت کو عشق نہیں مانتا۔ عشق اپنے معاملات میں کسی کو داخل نہیں کرتا، عقل اپنے تجربات میں کسی کو جگہ نہیں دیتی۔ یہ دونوں کبھی ایک جسم میں جمع نہیں ہوئے، مگر دونوں اپنے کمال میں اگر ایک جگہ جمع ہوئے تو وہ حسین کی ذات ہے۔ اب میرے جوانوں جو جملہ بولنے والا ہوں، میرے چپ ہونے کے بعد تم بولتے رہو گے۔ کمال ارتقا پر حسین میں عشق ہی عشق ہے، اور کمال معراج پہ عقل ہی عقل ہے۔ یہ جو خنجر کے نیچے کٹ رہا ہے یہ عقل ہی عقل ہے، یہ جو نیزے پہ بول رہا ہے عشق ہی عشق ہے۔ مل جل کے درود پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے بھی دھرم لوگ دنیا میں مانتے ہیں مناتے ہیں، ان سارے دھرموں کے جو دھرم گرو ہیں وہ اپنے دھارمک باتیں کرتے ہیں، اپنے اپنے لیڈروں کی باتیں کرتے ہیں۔ میں تمہیں آزادی دیتا ہوں سب کی باتیں سن کے چلے آؤ، پورے سال سب کی باتیں سن کے بس ایک دن حسین کی خدمت میں آ جاؤ، ایک دن حسین کی بارگاہ کے ایک ذاکر کو سن لو، سب بھول جاؤ گے، کچھ یاد نہیں رہے گا، کچھ یاد نہیں رہے گا۔ تمہیں پتہ ہے دنیا میں تم زندہ کیسے ہو؟ انہی مجلسوں کی وجہ سے زندہ ہے، اسی فرش ازا کی وجہ زندہ ہو۔ یہاں تمہیں فلسفہ زندگی سکھایا جاتا ہے نا؟ دیکھو کبھی کبھی نا سچویشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو سچویشن کو سمجھ لے وہی عاقل ہوتا ہے، اور جو عاقل ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے، کیونکہ مومن بیوقوف نہیں ہوتا، جو عاقل ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے۔ تو خنجر کے نیچے عقل ہی عقل ہے، اور نو کے نیزہ پہ عشق ہی عشق ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، تفصیل سے بتاؤں گا۔ ابھی تو بس اتنا کہ حسین کے اس عشق کو دیکھنا ہے تو ایسے دیکھو، حسین کا سر کہاں ہے؟ نو کے نیزہ پہ، اور جسم کہاں ہے؟ کربلا۔ نمبر اگر ہم نارملی انسان کو دیکھیں تو بولتا آدمی کہاں سے؟ دہن سے، ٹھیک ہے نا؟ دہن سے بولتا ہے، اوکے۔ تو اب نو کے نیزہ پہ کیا ہے؟ سر ہے۔ جسم کہاں ہے؟ کربلا میں، ہے نا؟ یہ دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں اتر جائے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب جب جناب سکینہ گئی ہیں شام غریباں تو آواز آئی ہے نا، یا بنیا، میں تمہیں عشق دکھا رہا ہوں، عشق خدا کا عشق، خدا کا عشق ہو تو بولنے کے لیے دہن کی ضرورت نہیں، جسم بولتا ہے۔
جملے مصائب کے ہیں، فضائل میں پڑھ رہا ہوں. یہ کمال ہے، کمال. یہ کمال کہیں اور نہیں ملے گا. تو جسم کربلا میں بول رہا ہے اور سر شام میں بول رہا ہے. ایسے سمجھو نا، جسم کہاں بول رہا ہے؟ کربلا میں. اور سر کہاں بول رہا ہے؟ بولتی ہوئی چیز کیا بتاتی ہے؟ کہ وہ زندہ ہے، مری نہیں ہے. حسین کا جسم یزید کی ہار کا اعلان بن گیا. حسین کا جسم یزید کے ہار کا اعلان بن گیا. تو جنہیں گھوڑے مگا کے ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتا تھا، وہ بول رہا ہے. وہ بول رہا ہے. بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید تو اپنی حکومت چلا سکتا ہے، مگر حسین کی زبان نہیں بند کر سکتا. یہ ہیں آپ کے امام، یہ ہیں آپ کے مولا. تو عشق آپ کو کہاں پہنچاتا ہے؟ حسین تک پہنچاتا ہے. میں نے ایک موضوع آپ کے سامنے مکمل کیا. امید ہے میرے جوانوں کو محسوس ہوا ہوگا، اور اگر آپ کو محسوس ہوا ہے تو اپنی زندگی میں حسینی بننے کی کوشش کرنا. اپنی زندگی میں پانی بند کرنے والوں میں سے مت بننا، سبیل نکالنے والوں میں سے بننا، پانی پلانے والوں میں سے بننا. ٹھیک ہے؟ سب کے لیے، سب کے لیے تمہارے بازو سب کے لیے کھلے ہونے چاہیے. حسینی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے بازو سب کے لیے کھلے ہونے چاہیے، سب کے لیے. دیکھو لوگ، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اب بڑے بڑے شہروں میں یہ خرافات لا بھی رہے ہیں انقلاب کے نام پہ. ٹھیک ہے؟ دھیان رکھنا، دشمنوں کی سیاست سے بچنا. انہوں نے ہمارے اپنوں میں ہی کچھ لوگ ہائر کر لیے ہیں. دشمنوں کی سیاست کو سمجھنا. انہوں نے ہمارے اپنوں میں ہی کچھ لوگ کرائے پہ لے لیے ہیں، ہے نا؟ بھاڑے کے کچھ لوگ ہمارے ہاں ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ سوچ ان کی ہوتی ہے، زبان ہمارے قوم کی استعمال ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے ہوشیار رہنا، بڑی چالاکی سے، بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ. دھیان رکھنا کوئی تمہیں بہکانے نہ پائے. ہیں ہمارے یہاں انقلاب کا ہم لوگوں کے لیے ایک ماڈل ہے. ٹھیک ہے؟ بہت آسان سا ماڈل ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں، اب تو چند لوگ ایسے بھی آ گئے ہیں جو انقلاب کے بھی اور انقلابی ہونے کی بھی پرسنٹیج بیان کرتے ہیں کہ کوئی 25% کا ہے، کوئی 50% کا ہے، کوئی پونا ہے، کوئی سوا ہے، کوئی 1 ہے. یہ کچھ کیٹیگری میں ہو گئے ہیں انقلابی. نہیں، انقلابی وہ ہوتا ہے جو انسانیت پر کبھی کوئی ظلم نہ دیکھ سکے. انقلابی وہ ہوتا ہے جو ہر قوم کے مظلوم کے ساتھ ہو. انقلابی وہ ہوتا ہے جو ہر قوم کے ظالم کے خلاف. انقلابی وہ ہوتا ہے جو اپنے حصے کے علی کی حفاظت کر لے. انقلابی وہ ہوتا ہے جو اپنے حصے کے حسین کی حفاظت کر لے. اسے محسوس کر لو. اب بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، صاحب یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے. اردو میں کچھ بہکانے والے لوگ بھی آ گئے ہیں، تو ان سے ہوشیار رہیے گا. لباس پہن کے آ گئے ہیں تو لباس مت دیکھیے گا، نیت دیکھیے گا. نیت کیا ہے؟ قوم کو بانٹنے کی نیت ہے تو باطل ہے. قوم جوڑنے کی نیت ہے تو حق ہے. محسوس کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو ایک فریم دکھاتا ہوں. فریم، ایک نام ہے حسن نصر اللہ. سنا ہے نا آپ نے؟ سمجھتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں؟ ہاں، حسن نصر اللہ کے لیے اگر مجھے کچھ کہنا ہو، اور ٹرو پریکٹیکل لائف. حسن بھائی، اور ٹرو پریکٹیکل لائف. کوئی جذبات کی بات نہیں، کوئی جذباتی بات نہیں. جو سچی ہے، سوچھ ہے، ضروری ہے، وہ بات کون کرتا ہے؟ حسن نصر اللہ.
ٹھیک ہے، کوئی آپ سے کہے فلاں صاحب بہت انقلابی ہیں، فلاں صاحب بہت انقلابی ہیں، اب آپ بھی پریشان ہو سکتے ہیں کہ یار فلاں صاحب کا کیا کروں، کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، کچھ لوگ سنتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سنتے. تو میں آپ کو آج ایک کسوٹی دے رہا ہوں. وہ فلاں صاحب، وہ فلاں صاحب، وہ فلاں صاحب چاہے جس ملک کے ہوں، ان کو آپ حسن نصر اللہ کے کیریکٹر پہ ملا کے دیکھیے. اگر وہ حسن نصر اللہ کی کاپی ہیں تو مان لیجئے. اب حسن نصر اللہ کی زندگی میں آپ کو بتاتا ہوں. لبنان میں پاپولیشن کچھ ایسی ہے، آدھے سنی ہیں، آدھے شیعہ ہیں، 0.5% میں، باقی بچے ہوئے 40% کرسچن ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو شاید یہودی ہیں، اور شاید ایک دو قومیں وہاں رہتی ہیں ان میں سے. ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ مشہور ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے اور لبنان کے بارڈر میں 20 مکان گر گئے مثلا مان لیجئے، اس 20 مکان میں سے 5 مکان کرسچن کے ہیں، 5 مکان سنت والجماعت کے ہیں، اور 10 مکان مان لیجئے شیعہ کے ہیں، تو حسن نصر اللہ سب سے پہلے کرسچن کا مکان بنواتے ہیں، پھر اہل سنت والجماعت کا مکان بنواتے ہیں، پھر آخر میں شیعوں کا مکان بنواتے ہیں. چونکہ وہ جو لبنان ہے نا، پورے لبنان کے رہنے والے، لبنانی کا لیڈر ہے. لیڈر کا مطلب کیا ہے؟ اپنی رعایا کا مالک ہو. لیڈر کا کیا مطلب ہے؟ اپنی رعایا کا خیر خواہ ہو. لیڈر کا کیا مطلب ہے؟ اپنی رعایا کے لیے کوششیں کرتا ہو، اپنے لیے کوششیں نہیں کہ میں یوٹیوب میں آ جاؤں، میرا لائیو پروگرام آ جائے، میرا نام آ جائے، میری فوٹو آ جائے، میری بھیڑ آ جائے، میرا مجمع آ جائے. اپنے لیے نہیں کرتا وہ کرتا ہے قوم کے لیے. تو تمہیں ایک اصول بتا رہا ہوں، شیعت کا اصول بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں کوئی دھوکہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ 10 آدمی کی بھیڑ میں کوئی بھی آگے بڑھ کے نماز نہیں پڑھاتا ہمارے یہاں. ہمارے یہاں وہی آگے بڑھتا ہے جو نماز پڑھا سکتا ہے، ورنہ ہمت نہیں کرتا کوئی آگے بڑھنے کی. اور مولویوں میں بھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی 6 مہینے کا بھی کوئی سینئر ہے تو جونیئر کبھی ہمت نہیں کرتا آگے بڑھنے کے لیے. وہ اپنے سینئر ہی کو کہتا ہے کہ قبلہ آپ ہم سے بہتر ہیں، آپ پڑھائیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے آج کی جو گفتگو آپ سے کی وہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے کی. اور کنفیوژن کیا ہے کہ آپ محبت کو نمبر 1 مت سمجھیے گا، معرفت کو نمبر 1 سمجھیے. معرفت اگر ہوگی تو پھر آپ انسان کو اس کی قدروں کی وجہ سے عزت کریں گے. موضوع مکمل ہے. ایک بار مل جل کر درود پڑھیں محمد حسن بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا، ہمارا وعدہ پورا ہو گیا آپ سے. ٹھیک ہے، دیکھیں کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں جب ہم نے خطابت شروع کی تو 2.5-3 گھنٹہ، 3.5 گھنٹے کی مجلسیں ہوا کرتی تھی. ہم لوگ 2-2.5 گھنٹہ پڑھ لیا کرتے تھے. کبھی ایک موقع آتا تھا، کبھی کوئی مجمع مل گیا، پڑھے جا رہے ہیں، گھڑی نہیں دیکھ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں. پر پھر بعد میں دھیرے دھیرے سمجھ میں آیا کہ وقت کا خیال رکھنا عدل کی علامت ہے. وقت کا خیال رکھنا عدل کی علامت ہے. سو آپ کو عادل ہونے کے لیے جینوین ہونا پڑتا ہے، جینوین ہونے کے لیے عاقل ہونا پڑتا ہے، تاکہ آپ کو پتا ہو بات کرنا عقل نہیں ہے، کون سی بات کہاں کرنا. بھائی آپ اسکول کیوں جاتے ہو، آپ کالج کیوں جاتے ہو؟ بات تو اماں بھی کرتی ہیں، ابا بھی کرتے ہیں، دوست بھی کرتے ہیں، گلی والے بھی کرتے ہیں، سماج بھی، فرہنگ بھی، سب بات ہی تو کرتا ہے آپ سے. پھر آپ اسکول کیوں جا رہے ہو؟ تو اسکول آپ کو بتاتا ہے کون سی بات
کہاں کرنا اور کون سی بات کہاں کرنا، یہ اگر آپ کو آ جائے تو آپ عاقل کی فہرست میں آ جائیں گے۔ اب اس وقت ہو چلا ہے مقتل کربلا کا، اس وقت ہو چلا ہے سکینہ کے ان زخمی قدموں کا تذکرہ کروں جس پر سجاد بہت روئے۔ اس وقت ہو چلا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت میں پیاسے بچوں کے لیے سب سے زیادہ پانی کا سوال جناب سکینہ نے کیا۔ جملہ غور نہیں کیا آپ نے، پیاسے بچوں کے لیے سب سے زیادہ پانی کا سوال سکینہ نے کیا۔ کب تک کیا؟ بس چچا تک کیا۔ ادھر عباس چلے گئے، سکینہ نے پانی کا سوال بند کر دیا۔ پھر سکینہ کو کتنی تکلیف دی گئی، آپ اس سے سمجھ لو کہ ظالم بھری دوپہری گرمی، اشقیاء کی فوج ایک جگہ ٹھہری، خیمے انہوں نے لگائے۔ میرے جوانوں، میں تمہیں ہسٹری سمجھا رہا ہوں تاکہ تم سمجھ سکو کہ اہل بیت پہ کیا بیتی ہے۔ انہوں نے اپنے خیمے لگائے، پانی پیا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا، اور پتہ ہے اہل بیت کے بچے، ان بچوں میں سکینہ کی کیا حالت تھی؟ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں توق خاردار، جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی سائے کی جگہ مل جائے۔ بھری دوپہری میں بھلا سائے کی جگہ کہاں ملے گی؟ مگر سجاد نے سائے کی جگہ ڈھونڈ لی۔ کہاں ملی؟ جہاں اونٹ بیٹھا تھا نا، تو اونٹ کی پیٹھ کا جو سایہ تھا نا زمین پہ تھوڑا سا، وہاں چھوٹا سا مٹی کا ٹکڑا اٹھا کے رکھ کے فرماتے سکینہ میری بہن یہاں تھوڑی دیر کے لیے سو جا۔ ادھر ظالم خیمے سے نکلتا ہے، پانی کا مشکیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے، بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پانی پلایا جائے گا۔ وہ آیا، آنے کے بعد اس نے مشکیزہ کھولا اور سارا کا سارا پانی زمین پہ ڈال دیا، سارا کا سارا پانی زمین پہ ڈال دیا۔ زمین پہ پڑتے ہوئے پانی کو سکینہ نے دیکھا، اور سکینہ نے کیا کیا؟ سکینہ نے وہ نرم مٹی اٹھا لی اپنے ہاتھوں، نرم مٹی اٹھا کے سید سجاد کے توق پہ رکھتی۔ بھیا میرا کلیجہ جل رہا ہے، تیرا سینہ جل رہا ہے، شاید تھوڑی دیر کے لیے اس نرم مٹی سے تیرا توق ٹھنڈا ہو جائے۔ محسوس کر پا رہے ہو؟ وہ جو ہر روز اپنی ماں سے کہا کرتی تھی اماں ہم وطن کب جائیں گے، وہ جو ہر روز اپنی پھوپھی سے کہتی تھی کہ یہ جو پرندے صبح کو جاتے ہیں اماں شام کو واپس کہاں جاتے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے چند جملوں کے مصائب، اور مجلس تمام ہے۔ 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے۔ جب بھی رویا کرو بابا سے بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے۔ 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے، سین سے سکینہ، سین سے سجاد، سین سے سیدہ۔ بولا سیدہ کو غسل دیا گیا، علی چلا کے روئے۔ سلمان نے پوچھا مولا اتنا گریا کیوں ہے؟ سلمان نہ پوچھ، بنت رسول کے بازو بھی زخمی تھے، بنت رسول کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ وہ لوگ آ کر غسل دے رہے تھے، سید سجاد کو غسل دیا جا رہا تھا، مولا چلا کے روئے۔ سائل کہتا مولا اتنا گریا کیوں؟ رو کے فرمایا میرے بابا کا زخم سوکھا نہیں تھا۔ مولا سکینہ کو غسل دیا گیا، زینب چلا کے روئی۔ سید سجاد فرماتے پھوپھی اماں کیا ہوا؟ لال نہ پوچھ پھوپھی، میرے حق کا واسطہ بتائے آپ نے اتنا گریا کیوں کیا؟ فرمانے لگے لال میری سکینہ اتنی پیاسی تھی۔ پوچھتے ہاں پھوپھی اماں کتنی پیاسی تھی؟ میرے لال سکینہ اتنی پیاسی
ایسی تھی جب ہم نے ایک چلو پانی سکینہ کے چہرے پہ ڈالا پانی سوکھ گیا، جب رباب نے ایک چلو پانی ڈالا پانی خشک ہو گیا، جب لیلا نے ایک چلو پانی ڈالا پانی سوکھ گیا۔ سجاد بیٹھ گئے رونے لگے، زینب سوال کرتی ہے میرے لال تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمانے لگی کل میری بہن نے مجھ سے کہا تھا بھیا تم مجھے قبر میں اتارنا، بھیا قبر میں اتارنے کے پہلے زمین چھو کے دیکھ لینا، بھیا مجھے نرم زمین پہ دفنانا کیونکہ پیاس میری ہڈیوں میں اتر چکی ہے۔ ہائے رے سید سجاد، ہائے سکینہ، ہائے کربلا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہمیں جو غریب ان کو توانگر بنا، بیمار و بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے شفاء کلی عطا فرما، مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، بانیان مجلس کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مشن امام حسین کو آگے بڑھانے کے لیے لوگ دامِ دیم درم سخن قدم محنتیں کر رہے ہیں، مولا ان کو آفات عرضی اور بلایات سماوی سے محفوظ فرما۔ الہی بحق زہرا بحق زہرا بحق زہرا ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے علماء اور مرجعیان کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ فرما، ہمارے جوانوں کو جناب سیرت جناب علی اکبر سے آراستہ فرما۔ الہی ہمیں انسان بننے اور انسان دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما، مسلمان رہنے اور مسلمان دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما، شیعہ جینے اور شیعہ مرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساتھ مل کے خلوص نیت کے ساتھ اپنے وقت کے امام کی سلامتی کی دعا، ساتھ مل کے اپنے تمام تر نیتوں کو، تمام تر وجود کو ایک جگہ جمع کر کے خدا سے بسط خلوص الہی اس کی حفاظت فرما جس کے لیے ہم دنیا میں زندہ ہیں اور جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لے ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی فی ہذہ وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ماتم حسین۔